السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست احباب، میں مطیع الرحمان عزیز دلی سے۔ چونکہ آج سپریم کورٹ آف انڈیا میں ہیرا گروپ آف کمپنیز کا سماعت کے لیے تاریخ ہونے کے ناطے سے بہت سارے دوست احباب، مائیں اور بزرگوار کا بہت سارا فون کال ریسیو ہو رہا ہے، جس کی تفصیلات میں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر کیوں کر تاریخ آگے بڑھا دی گئی ہے ہیرا گروپ آف کمپنیز کی۔ اور جیسا کہ لوگ ایک بڑی خوشخبری کے انتظار میں تھے کہ انشاءاللہ تعالی عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کی بیل ریگولر ہوگی اور کمپنی کے چلنے میں مزید تیزی آئے گی، تو ان سب احباب کے جواب میں تمام ہیرا گروپ آف کمپنیز کو اور اس کے سرمایہ کاروں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی بڑی کمپنیوں کے معاملات ہمیشہ ہر وقت سپریم کورٹ آف انڈیا میں سماعت میں زیر التوا رہتے ہیں۔ اس سے عام لوگوں کا کوئی لینا دینا عمل دخل نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک سماعت پر مایوس ہوا جائے اور خوشخبری کا انتظار کیا جائے۔ خیر، خوشخبری تو الحمدللہ رب العالمین ہیرا گروپ آف کمپنیز کے لیے ہمیشہ ہے، کیونکہ وہ حق پر ہے، قانون پر ہے، اور ہندوستانی قانون جہاں تک اجازت دیتی ہے وہاں تک ہیرا گروپ آف کمپنیز اپنے آپ کو برحق رکھتے ہوئے چلتا پھرتا ایک کمپنی ہے، جسے نہ اللہ تبارک و تعالی کی حکم کے بدولت نہ کوئی چوٹ پہنچا سکتا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہیرا گروپ آف کمپنیز شرعی احکامات کی پابندی اور ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے احکام کی بجا آوری کرتے ہوئے یہ کمپنی اولے دن سے چلتی رہی ہے۔ لہذا جیسا کہ وعدہ کیا گیا ہے کہ حق کی ہی فتح ہوتی ہے اور باطل ہمیشہ سرنگوں ہوتا ہے، تو لہٰذا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سماعت جو 10 دنوں کے لیے ٹالی گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کمپنی پر اس کا کوئی ایفیکٹ آئے گا، کمپنی پر وہ کوئی متاثر کرے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بڑی بڑی کمپنیوں کا ہمیشہ عدالتوں میں معاملات چلتے رہتے ہیں۔ ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو ہیرا گروپ آف کمپنیز کا سپریم کورٹ میں پہنچنا ایک معجزہ ہے، اور ہیرا گروپ آف کمپنیز کی CEO عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ نے جو ایک لمبے عرصے تک جو صعوبتیں اور سختیاں جھیلی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ سفر سپریم کورٹ تک پہنچنے کا ہی تھا، کیونکہ اس سے پہلے کی تمام ضمانتیں عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کو اور ہیرا گروپ آف کمپنیز کو جو عالمی پیمانے پر چلتی ہے، چھوٹی چھوٹی کورٹیں، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہائی کورٹ آف تلنگانہ کے ججمنٹ آنے کے بعد اور عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کے 31 دسمبر کو بازیابی ہونے کے باوجود اس کی حکم عدولی کرتے ہوئے ہیرا گروپ آف کمپنیز کو جو فیصلہ آیا تھا، اس کے حق میں جو فیصلہ آیا تھا، ممبئی کے ڈپارٹمنٹ میں عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کی کسٹڈی لے لی تھی۔ لہٰذا ایک بڑی جنگ لڑنے کے بعد، ایک بڑی لڑائی لڑنے کے بعد جو سفر طے ہوا ہے سپریم کورٹ آف انڈیا تک، وہ اسی لیے تھا کہ جو یہ چھوٹے چھوٹے جو بلیک میلر، خائن اور دغاباز افراد ہوتے ہیں، جو ہیرا گروپ آف کمپنیز مسلم معیشت کے پیچھے ہمیشہ سے 2008، 2012 اور 2018 تک جو مسلسل لگے ہوئے ہیں، خائن اور بدکردار جو MP MLA سیاستدان، اسد الدین اویسی MIM کے بدکردار افراد جو لگے ہوئے ہیں، ان پر اگر کوئی نکیل لگا سکتا ہے تو وہ سپریم کورٹ آف انڈیا ہے۔ لہذا ہیرا گروپ آف کمپنیز کا معاملہ جو سپریم کورٹ میں پہنچا ہے، وہ ایک بڑی لڑائی کا نتیجہ ہے، اور ہیرا گروپ آف کمپنیز کی حقانیت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ہمیں بہت بڑی خوشی ہوگی کہ جب عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کی ضمانت ریگولر ہو جائے گی اور ان کو ہمیشہ کے لیے بازیابی دستیاب ہوگی۔ لیکن اس کے علاوہ کی بات یہ ہے کہ اگر کمپنی کے چلنے کا معاملہ دیکھا جائے تو کمپنی کا جو سرمایہ کاروں کا جس سے لینا دینا ہے، اس پر اگر بات کی جائے تو اول دن عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کی بازیابی ہونے کے دن
यानी कि 19 जनवरी 2021 को ही सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया था और दे दिया है, जो अभी भी कायम है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा कायम रहेगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी कंपनी को रन कर सकती है, बहुस्ने खूबी चला सकती है। लिहाजा उस फैसले के आधार पर कंपनी न रुकने वाली है और न ही कंपनी को पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत है। रही समाअतों की बात, रही आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की ज़मानत और मुसलसल रेगुलर ज़मानत की बात, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी हो जाएगा, क्योंकि कंपनी A to Z अव्वल ता आखिर हक पर है और हक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वादा कर रखा है कि सुरखरुई, कामयाबी व कामरानी हक पर रहने वालों के लिए ही होगी। लिहाजा जो पिछले दिनों में 20 तारीख को यानी कि 20 जुलाई को जो आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा ने जो अनाउंसमेंट किया है, उसमें कोई रद्दो बदल न होने वाली है और न ही आज की तारीख के बदलने से वो फैसले जो लिए गए हैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में, उसमें कोई तब्दीली आने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। जो अनाउंसमेंट हो चुके हैं वो इंशाअल्लाह ताला कायम है और कायम रहेंगे। लिहाजा जो ऐलानात हुए हैं वो ऐलानात अपने आप में बदस्तूर कायम रहेंगे, क्योंकि तमाम चीज़ें फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है और हर एक चीज़ हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक और शरई अहकामात के मुताबिक ही वक़ू पज़ीर हो रहे हैं। लिहाजा किसी भी तरह से किसी को भी घबराने की और गैर मुतमईन होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें हक बरहक और सच बिल्कुल सच हैं। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को किसी बात पर पुरतकल्लुफ़ होने की ज़रूरत नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।